السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ حسان نیازی پر بڑا ٹارچر، نیا پول کھل گیا۔ صنم جاوید کے بعد اغوا رہنما پر بھی بڑا پریشر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، حسان نیازی صاحب کا پتہ نہیں وہ کس کے پاس ہیں، کیسے ان کو اغوا کیا گیا۔ یہ ان کے والد محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو کہ پاکستان کے مشہور و معروف تجزیہ کار ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حسان نیازی کو یہاں تک کہ کورٹ میں بھی پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ اب تک کی جتنی بھی اطلاعات ہیں، اب تک کی جتنی بھی خبریں ہیں، حسان نیازی نے اگر جو جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے۔ حسان نیازی کور کمانڈر ہاؤس لاہور گئے اور یہ دکھائی کہ یہ وردی، اور یہ نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا، یہ تضحیق ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن حسان نیازی کا اتنا تو رائٹ ہے نا، ہر ملزم کا حسان نیازی کی طرح یہ رائٹ ہے کہ اس کو کورٹ آف لا میں پروڈیوس کیا جانا چاہیے۔ جتنے بھی ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ عدالت میں پیش کریں، اور ان کو ٹرائل کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ایک فیئر ٹرائل کا موقع ہر کسی کو پاکستان میں ملنا چاہیے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ حسان نیازی پر پریشر کے بارے میں جو بات ہے، جو اطلاعات ہیں، اس کے علاوہ ان پر جو ٹارچر ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ انتظار حسین پنجوتا، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر حسان نیازی پر 9 مئی مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے ٹارچر کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایک وکیل کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جانا بہت ہی افسوسناک ہے۔ دیکھیں، اگر یہ وکیل نہ بھی ہوں، تب بھی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹارچر ہو جاتا ہے، جسمانی تشدد کیا جاتا ہے قید میں، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یا پھر انہیں زبردستی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے قیدی، ان پر اتنا پریشر نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت جب تھی، شہباز شریف صاحب جیل میں گئے، آصف علی زرداری صاحب جیل میں گئے، مریم صاحبہ جیل میں تھی، لیکن ان پر اتنا پریشر ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ٹارچر کی اطلاعات، اول تو انتظار حسین پنجوتا صاحب کو اپنے اس ٹویٹ کا کے ثبوت بھی دینا پڑیں گے، یا کوئی ایسا بیانیہ جو کہ ان کے ٹویٹ کو سیکنڈ کرے، اور ٹویٹ پر ری پوسٹ کے حساب سے کہ دیکھیں یہ میں نے بات کہی تھی اور بالکل ویسے ہی ہے، اور اپنے ٹویٹ کے حوالے سے ان کو یہ بات کہنی چاہیے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے ان کے پاس ثبوت ہیں۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ حسان نیازی صاحب کا معاملہ صنم جاوید سے بالکل ملتا سا ہے۔ وہ کیسے؟ سانحہ 9 مئی جس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے۔ الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک منظم سازش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ قائدین یا یہ لوگ جمع ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی منظم سازش مبینہ طور پر یہ الزام تھا۔ اب تک اس الزام کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ بہرحال تو صنم جاوید صاحبہ جیل میں ہیں، طیبہ راجہ صاحبہ جیل میں ہیں، خدیجہ شاہ صاحبہ جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ جیل میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، اور ان سب خواتین کو بھی ٹارچر مسلسل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ذہنی طور پر ٹارچر تو کیا جا رہا ہے نا۔ ان کے والد محترم یہ بات بتا چکے ہیں کئی مرتبہ کہ صنم جاوید صاحبہ کو آفرز ہوئی ہیں کہ آپ اس والی سیاسی جماعت کے ساتھ آ جائیں، انتخاب لڑ لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ کو یہ ٹکٹ دے دیں گے، وہ سیٹ دے دیں گے، بڑی بڑی آفرز کی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ میری بیٹی ہے، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں، میں عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کو سپورٹ کرتا ہوں، باوجود اس کے میں اپنی بیٹی کی مہم کیمپین خود چلاؤں گا، الیکشن کیمپین، اور اپنی بیٹی کے لیے خود جاؤں گا ورک کرنے، اور ان کی سپورٹ کے لیے، ان کے ووٹس لینے کے لیے میں خود عوام کے ساتھ موجود ہوں گا۔ صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ ہم نے گزشتہ دنوں ایک خط دیکھا تھا جو منظر عام پر آیا تھا، عالیہ حمزہ صاحبہ اور خدیجہ شاہ صاحبہ، ان دونوں رہنماؤں
کو ہم نے اس خط میں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے. باقی یہ 3 رہنما نہیں تھیں خواتین قیدی پاکستان تحریک انصاف کی. یاسمین راشد صاحبہ نہیں تھی, صنم جاوید صاحبہ نہیں تھیں, اور طیبہ راجہ صاحبہ نہیں تھیں. وہ 2 تھیں. اچھا, بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ گزارش منظور کر لی جائے گی, یہ گزارش منظور کر لی جائے گی. منظور کیسے کر لی جائے گی؟ ان کو یہ بتایا گیا تھا نا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنیں, آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ آئیں اور سن 9 مئی, جس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے, اس میں جو آپ نے توڑ پھوڑ کی, کور کمانڈر ہاؤس پر جو جلاؤ گھیراؤ ہوا, تو وہ آپ الزام لگائیں اور عمران خان صاحب کو کہیں کہ اس کو نامزد کریں مرکزی. 9 مئی کے جو بھی واقعات تھے ان کا قصوروار عمران خان صاحب. جی, اور یہاں تک اب تو JIT نے خود عمران خان صاحب کو قصوروار قرار دیا ہے. دیکھیں, لیکن ان خواتین پر پریشر ہے کہ یہ لوگ بھی یہ بیان دیں. خواتین پر پریشر ہے, اور صنم جاوید صاحبہ کے والد محترم اس بات کو کئی بار دہرا چکے ہیں اپنے مختلف انٹرویوز کے موقع پر. تو یہ تھا. لیکن یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ پر, اپنے نظریے پر قائم ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو ہمیں بولا ہی نہیں تھا, ہم تو خود اپنی مرضی سے آئے تھے نا. عمران خان صاحب تو خود قید تھے, وہ کیسے بول سکتے تھے؟ ان کی تو کمیونیکیشن کا کون سا دوسرا راستہ تھا, کیسے وہ بیان کر سکتے تھے؟ حالانکہ وہ قید میں تھے تو بات ہی نہیں کر سکتے تھے نا, ممکن ہی نہیں تھا ان کا رابطہ. تو صنم جاوید صاحبہ سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا, بلکہ پریشر تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑیں. تحریک انصاف, انہوں نے کہا دیکھیں تحریک انصاف کی میں نہ کوئی ممبر ہوں نہ کوئی عہدیدار ہوں, میں تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں. تو پھر ان کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ سپورٹ کرتی ہیں تو آپ یہ کریں کہ ہمارے ساتھ آ جائیں, انتخاب لڑیں, عمران خان کو چھوڑیں. آپ کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں اور عمران خان صاحب آپ کو ٹکٹ دینے والے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ عمران خان صاحب سے منسوب باتیں تھیں. عمران خان صاحب وہ میرے لیڈر ہیں, ان کو میں پاکستان کے لیے اچھا سمجھتی ہوں. اگر وہ کہیں گے, ابھی تک انہوں نے کہا نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں, اگر وہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں تو میں الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہوں گی, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ کروں تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو صنم جاوید نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا دیکھیں تحریک انصاف کی نہ ممبرشپ ہے میرے پاس اور نہ میں کوئی عہدیدار ہوں, تو میں کیسے استعفیٰ دوں؟ جب میرے پاس کوئی عہدہ ہوگا تحریک انصاف کا تو ہی, اور یہ بھی میرا رائٹ ہے. اگر میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں, پہلی بات تو میں نہیں ہوں, اگر میں ہوں تو میں اپنی مرضی سے تو چھوڑ سکتی ہوں, کسی کے دباؤ یا پریشر میں آ کر میں اس سیاسی جماعت سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتی. یہ حسان نیازی صاحب کا معاملہ بھی بالکل صنم جاوید صاحبہ جیسا. دیکھیں حسان نیازی صاحب اس سے پہلے جب گرفتار ہوئے, ہم نے دیکھا کہ ذلِ شاہ قتل کیس میں, تو حسان نیازی ایک دفعہ ضمانت ہوتی تھی کراچی سے, تو پھر لاہور جاتے تھے, پھر وہ پولیس آتی تھی آپ ہمارے مہمان بنیں گے. تو اس کے بعد جب لاہور سے ضمانت ہوتی تھی تو کوئٹہ پولیس آ جاتی تھی کہ صاحب آپ تو ہمارے پاس آ جائیں. پھر کوئٹہ سے جب ضمانت ہوتی تھی تو پشاور پولیس اوے پخیر راگلے آپ ادھر آ جائیں. تو یہ ہوتا رہا حسان نیازی صاحب کے ساتھ. اب جو بیان آیا ہے انتظار حسین پنجوتا صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ حسان نیازی جو ان کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, وہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں حسان نیازی پر پریشر ہے, حسان نیازی کو یہاں تک کہ پروڈیوس نہیں کیا جا رہا, اور حسان نیازی کو کیسے تحویل میں دے دیا گیا. وہ جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہمارے پاس ایک لیٹر آتا ہے SHO صاحب فلاں, اور انہوں نے وہ دے دیا اور ریکویسٹ کی گئی ان سے کہ یہ ہمارا قیدی ہے, تو ان کو وہ سپرد کر دیا گیا, ان کے حوالے کر دیا گیا. تو حسان نیازی صاحب کو جلد منظر عام پر آنا چاہیے, منظر عام پر عدالتوں میں سامنا کریں, جتنے کیسز ہیں جتنے مقدمات ہیں تو آئیں اور ان کا سامنا کریں. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہیں.